السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ آیت نمبر 41 پارہ نمبر 10 اور 41 سے 45 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے یا بوجھل، ثقیل اردو کا لفظ ہے، اسی سے ثقال۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ لو کان ارضا قریبا، اگر ہوتا سامان قریب، وسفرا قاصدا، اور سفر قریب، قصد ارادے آسان نارمل سب کو کہتے، لاتبعوک، البتہ پیروی کرتے تیری، لیکن بعدت علیہم الشقہ، دور ہو گئی ان پر مسافت مشقت، وسیحلفون باللہ، اور ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر طاقت ہوتی ہم میں ضرور نکلتے ہم تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ عفی اللہ عنک، معاف کرے اللہ تجھ کو، لما ذنت لہم، کیوں تو نے اجازت دی ان کو، حتی یتبین، حتیٰ کہ ظاہر ہوتا تیرے لیے، الذین صدقوا، وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور اب جان لیتے جھوٹوں کو۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں اجازت مانگتے تجھ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور وانفسہم، جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ انما یستأذنک الذین، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہیں مان رکھتے اللہ اور آخرت پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل، فہم فی ریبہم یترددون، اور اسی شک میں وہ آتے جاتے ہیں، متردد ہیں، اردو کا لفظ ہے متردد، ڈاواں ڈول جس کو کہتے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے میں خود کافی ہوں، یہ تمہارے ہی لیے بھلا سوچا، تمہارے لیے درجات کی بلندی کا اسباب پیدا کیے کہ تمہیں یہ موقع دیے، اور اس لیے بھی کہ تم بہت تکلیفیں سہ کے اس شہر میں آئے ہو، اب ہلکے ہو یا بوجھل، خوش دلی سے، بہت خوش دلی سے یا کم خوش دلی سے، سامان تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، طاقت کم ہے یا زیادہ ہے، نفری تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، نکلنا ہوگا، کیونکہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک پر جانے کے لیے آواز دی تھی، تو اس لیے اب ہر ایک پہ نکلنا فرض تھا۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، کسی رکاوٹ کو راستے میں نہ آنے دو، ساز و سامان ہے یا نہیں، حالات حق میں ہوتے تو یہ منافق نکلتے، نہ ہوتے تو نہیں نکلتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں تو نکلنا ہی ہے، اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، یہ بات خیر لکم، تمہارے لیے اچھی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا آگے کہ تم دشمنوں سے کچھ لیتے ہو، تم چلتے ہو اللہ کے راستے میں، تمہیں ایک کانٹا چبھتا ہے، کوئی بھوک لگتی ہے، کوئی پیاس لگتی ہے، تمہارے تو درجات بلند ہو رہے ہیں۔
کیونکہ سبیل اللہ ایسی چیز ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا، اس راہ میں نکلنا، چاہے آپ جنگ میں نہ بھی جائیں، مر جائیں، کسی وجہ سے مر جائیں، آپ شہید شمار ہوتے ہیں۔ جیسے ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی غزوے کا ذکر کر رہے تھے کہ اس میں جانے والے تمام جنت میں جائیں گے۔ دعا کہنے لگی اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں بھی اس غزوے میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں ہو۔ تو وہ وہاں گھوڑے سے گر کے مر گئی تھی اس راستے میں، لیکن اللہ نے شہیدوں میں اسے لکھا ہوا تھا۔ تو یہ قرآن کا راستہ، اسلام کا راستہ، جد و جہد کا راستہ ہے۔ اب جہاد تو ہمارے سر پہ نہیں نہ کھڑا، تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں ایسی آیات سن کے۔ ہم کہتے ہیں جب جہاد کا کوئی موقع آئے گا، جنگ کا کوئی موقع آئے گا، اعلان جنگ ہوگا، دیکھی جائے گی۔ اور ویسے بھی ہم عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ ہم دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں، لیکن جب دین کے لیے ہمیں کچھ کہا جائے تب ہم معصوم عورتیں مر جاتی ہیں۔ سارے مشکل کام ہم کرتے ہیں، مردوں کا کوئی کام ہی شاید رہ گیا ہو جو ہم نے نہ کیا ہو، لیکن دین کے لیے ہم کہیں ہم بیچاری عورتیں۔ تو اللہ نے فرمایا نکلو، دل کرتا ہے یا نہیں؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اس دور میں اپنے نفس کے خلاف چلنا بھی جہاد ہے، اور بہت بڑا جہاد ہے۔ حالات موافق ہیں یا نہیں ہیں، تھوڑی مشکل ہے، جو بھی ہے، اپنے گھر میں اٹھو، نیند چھوڑو، یہ بھی تو جہاد ہے۔ اپنے بستر کو، اپنے اے سی کو، اپنے کمبل کو، اپنی کمفرٹ زون کو چھوڑنا جہاد ہے۔ جب بھی ہم اپنے نفس کے خلاف چلتے رہتے ہیں، نفس ہمارا اچھی جگہ پہ چلنے کا بھی عادی ہو جاتا ہے۔ جب ہم نفس کو ریلیکس کرتے رہتے ہیں اور ان جگہوں پر لے کے جاتے ہیں جہاں ہمارا دل کرتا ہے، تو نفس انہی جگہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو نفس کو بھی سختیوں کا عادی بنانا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بالکل یہی سبیل اللہ ہی کا لفظ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں علم سیکھنے سکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو علم سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے وہ فی سبیل اللہ میں ہے، جب تک کہ گھر واپس نہ آ جائے۔ اور اگر گھر میں ہی بیٹھ کے وہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے آپ کو سکھا رہا ہے، تو یہ بھی سبیل اللہ میں ہے۔ جب تک وہ اس کام میں رہتا ہے، وہ سمجھو اللہ کی اس راستے جہاد میں ہے۔ کیونکہ اس دور میں نیکی کرنا، نیکی تو ہر دور میں ہی کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن جیسے ان فتنوں کے دور میں اس نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا، تو اپنے نفس کو قائل کرنا، نیکی پر جمانا، پھر اس پہ جمے رہنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ سب جہاد میں آئے گا۔ سن لینا جہاد میں، ہمارے کان استعمال ہو رہے، ہمارا ٹائم استعمال ہو رہا ہے، ہماری اٹینشن استعمال ہو رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تمہیں پتہ ہو تو۔ اور یہاں جنگ تبوک میں جانے کے لیے کہا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر سامان پاس ہوتا نا، یعنی مال غنیمت ملنے کا پورا یقین ہوتا، سفر بھی ایزی سا ہوتا، پاس جانا ہوتا، بڑے آسانی سے تیرے ساتھ چل پڑتے، لیکن تنگی مشکل دے رہی ہے ان کو، دور جانا پڑے گا، گرمی ہے، خوراک کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، اور پھر قسمیں کھائیں گی اللہ کی، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہمارے اندر استطاعت ہوتی نا چلنے کی، اسلحے کی، سامان کی، ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے۔ ایسے ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور کوئی اچھا کام نہ کرے تو وہ بڑے لیم ایکسکیوزز خوبصورت سٹائل میں بنا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ورنہ تو ہم یہ کام کرنے کے لیے ریڈی تھے۔ اللہ نے بالکل سیم اسی طرح کی نقشہ ان لوگوں کا کھینچا پہلے اس بارے میں جو منافق تھے۔ اللہ فرماتے کلما ضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، خیر نظر آ رہی ہے، اسلام میں آنے سے بہتری نظر آ رہی ہے، چل پڑتے، کہتے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا آتا ہے، کوئی مشکل آتی، کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، اس کو تو یاد بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کو تو
ہے سن سن کے تو ڈر بھی لگنے لگ پڑا ہے۔ اگر ہم ڈریں گے نہیں، آخرت کو جانیں گے نہیں، تو کیا آخرت چینج ہو کے آئے گی ہمارے سامنے؟ حیرت ہوتی ہے نا، آنکھیں بند کر لینا کسی حقیقت کو دیکھنے سے، تو حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ جیسے ہم موت سے بھاگیں، کہاں تک بھاگ سکیں گے؟ کتنا بھاگ سکیں گے؟ ہے ہمارے میں ہمت؟ موت تو آئے گی ہر جگہ، چاہے ہم کتنا بھی خود کو چھپانا چاہیں، کتنی بھی بہترین جگہوں پہ رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، کیئر کریں اپنی، موت تو پھر بھی آئے گی۔ اسی طرح قیامت کی ہولناکیاں، عذاب، سب کچھ ہوگا۔ جب اللہ نے ہمارے لیے آسان راستے رکھے تو ہم کیوں نہیں ان کو چوز کرتے؟ تب ہم کہتے ہیں طاقت نہیں ہے نا، ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہوتا تو ہم نے یہ ضرور کرنا تھا، ہمیں بہت شوق ہے۔ اللہ فرماتے یہلکون انفسہم، اور مار رہے ہو خود کو تم۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کچھ بھی جو ہم کرنا چاہیں کر لیتے ہیں نا، تو اللہ کو یہاں نظر آتا تھا کہ اگر یہ جانا چاہیں جنگ تبوک پہ، نہ ان کو سواریوں کا مسئلہ ہے، نہ ان کو طاقتوں کا مسئلہ ہے، نہ ان کو اسلحے کا مسئلہ ہے، صرف دوری ہے، تنگی ہے، گرمی ہے، فصلیں تیار ہیں، اپنی چیزیں چھوڑنے، اپنے مال اور جگہوں کی محبتیں ہیں، اور محنت کرنا نہیں چاہ رہے۔ اف اللہ عنک، معاف کیا تجھ کو اللہ نے۔ کتنی خوبصورت انداز سے اللہ پہلے اپنے نبی کو معاف کرنے کی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے نبی لما زنت لہم، آپ کو پاس جب بھی کوئی ایکسکیوز لے کے آ رہا تھا آپ مانتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو ظاہر پہ معاملہ کرتے تھے نا، اندر کے حال تو اللہ جانتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں تو نے اجازت دی میرے نبی، تمہیں پتہ تو لگ جاتا سچے کون اور جھوٹے کون ہیں۔ آج تو یہ سارا نتارہ ہو رہا تھا، کیوں ان کے جھوٹے ایکسکیوز مانتے جا رہے ہو، بہانے مانتے جا رہے ہو؟ لیکن آپ کو پتہ تھا جو اس راستے سے رہ رہا ہے وہ اپنی بد نصیبی لے رہا ہے۔ ایک نبی کے ساتھ چلنا کتنے بڑے آنر کی بات ہوتی ہے، اس میں مرنا بھی پڑ جائے تو کیا، جان تو جانی ہی ہے۔ اور اگر نبی سختیوں میں جا رہے ہیں، گرمی میں جا رہے ہیں، اسی تکلیفوں میں جا رہے ہیں، اور ہم گھر بیٹھے ہیں، یہ کتنی بد نصیبی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تجھے اللہ نے معاف کر دیا، کیوں تو نے انہیں اجازت دی؟ تمہیں پتہ لگ جاتا نا جنہوں نے سچ کہا اور جنہوں نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے نبی وہ تو تم سے اجازت ہی نہیں مانگتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے، وہ تو کہتے نہیں ہم جائیں کہ نہ جائیں، یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تو اجازتیں مانگتے نہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، وہ تو خوشیوں سے گھر کا پورا پورا سامان لے کے آ گئے، انہوں نے تو خوب تیاریاں کی ہیں جنگ کے لیے کہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ جانا ہے۔ ان کے لیے تو محبتیں ہی اللہ اور نبی کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور اس کے راستے میں کچھ بھی آ جائے سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کو تو پرہیزگاروں کا پتہ ہے۔ اجازت کون مانگتے ہیں؟ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جنہیں اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں، جنہیں لگتا ہے ہائے مر جائیں گے، جیسے گھر رہ کے تو وہ کبھی مریں گے ہی نہیں۔ ہمارے بھی کوئی موقع ہوتا ہے، جیسے اب یہ پچھلے دنوں ذی الحج کا موقع تھا، تو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے باجی وہ جو قربانی کے لیے ناخن اور بال نہیں کاٹتے، تو کیا وہ کوئی بازو کی ویکس کرانا چاہ رہا تھا، کوئی اپر لپس کرانا چاہ رہا تھا، وہ ہم کریں؟ یہ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے مستحب تھا، آپ کو بہت تنگی نہیں اللہ نے دی خواتین کو، لیکن اس سے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ گناہ ہیں، تب ہم کوئی اجازت نہیں لیتے، اور اگر لیتے بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں ایسا فتویٰ دے دے جس سے ہم اپنے گناہ پر سیٹسفائیڈ ہو جائیں۔ جو کچھ ہم اپنی شادیوں پہ کرتے ہیں، جتنے بڑے شولڈر سمیت ننگے گلے پہنتے ہیں، کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے سجتے ہیں؟ اور جتنا بڑا لباس اسراف والا ہم پہنتے ہیں، جتنا زیادہ اس پہ کام ہوتا ہے، جتنے لاکھوں روپیہ لباس پہ لگا ہوتا ہے، تب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ گناہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی لوگوں کے ان چھوٹے چھوٹے سوالوں پہ کہ جو بڑے بڑے گناہ تم کر لیتے ہو بے فکر ہو کے،
تب تمہیں احساس نہیں ہوتا، اور یہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے تم پوچھنے آ جاتے ہو، تب تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ نیکی کرنے کا شوق ہر سال شب رات پہ پوچھیں گے، ہر سال شب معراج پہ پوچھیں گے، بھول جاتے ہو تم نیکی کو کہ کب کرنی اور کب نہیں کرنی، اور گناہ کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں رکھا ہوا، جب چاہے کرو، جب دل کہے۔ ساری زندگی سے بے شمار لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ پلکنگ کرنا لعنت کا کام ہے، نقلی پلکیں لگانا لعنت کا کام ہے، نقلی جوڑے لگانا لعنت کا کام ہے، بہت زیادہ زمین پر ٹیل چھوڑنا اپنے کپڑوں کی اسراف میں اور تکبر میں آتا ہے۔ صرف ایک بالشت عورتوں کو کہا تھا کہ تم زمین پر چھوڑ دو، اور ہم نے پیچھے 10 لوگوں کو اپنا دوپٹہ پکڑنے کے لیے کھڑا کر لیا۔ ہم نے اتنی لمبی لمبی میکسیوں کی ٹیل رکھ لی کہ بعد میں وہ کبھی بھی ہمارے کام آنے والی چیزیں نہیں، اور اس وقت بھی ذرا بھی کمفرٹ ہمارے جسم کو نہیں دے رہے۔ ہم کیوں پہنتے، کیوں کھاتے، کیوں رہتے ہیں اپنے گھروں میں؟ آرام کے لیے۔ لیکن اس وقت جو کہ ہمیں اپنے پیسے کا شو آف کرنا ہوتا ہے، خود کو شو آف کرنا ہوتا ہے، تب ہم ساری تکلیف اٹھا لیتے ہیں، اور ذرا سی تکلیف کو دین کے راستے میں آ جائے ہم اجازتیں مانگنے آ جاتے ہیں۔ ذرا سا نزلہ ہے، چھٹی دے دو، ذرا کوئی پیپر ہے، عربی سے چھٹی کرا لو بچوں کو۔ کوئی بھی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو، گھر میں کوئی شادی آ گئی ہے، مہینوں کی چھٹی، اگر بہن بھائی کی آ گئی مہینوں کی چھٹی، اور اگر اپنی آ گئی ہمیشہ کے لیے چھٹی۔ پھر تو کوئی ضرورت نہیں، شادی زندگی کا مقصد تھا، وہ مقصد اب پورا ہو رہا ہے، تو اب قرآن کو کیا کرنا؟ قرآن کے بغیر اچھی بھلی لائف گزر جاتی ہے، تو پھر قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے نا؟ یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا، یہ تو اللہ بتائے گا کہ ضرورت تھی کہ نہیں۔ وہ جو فرض جس نے رکھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، وہ جو ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں نا اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، انہیں تو شاید کوئی کام نہیں، نہ ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نہ ان کی فیملی میں شادیاں ہوتی ہیں، نہ ان کو کوئی انجوائمنٹ ہے، ان کو کوئی کسی چیز کا شوق ہی نہیں، سب دل ہی نہیں ہے ان کا، دل تو پتھر کا ہے نا، دل تو صرف ہمارے ہیں۔ ہم اس چیز کے ساتھ کہ زندگی میں ایک دفعہ تو یہ موقع آتا ہے، اور اس چیز کو لے کے ہم نے وہ کچھ کر لیا شادیوں میں، وہ کچھ کر لیا کہ جس کو سوائے بے حیائی کے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کے لیے قرآن کو ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا، قرآن حدیث کیا کہتی ہے۔ اور یہ ذی الحج میں ناخن بال کاٹیں کہ نہ، اس کی بہت فکر ہے، بہت فکر۔ یہ ہماری فکریں ہماری اپنی پسند کی ہے نا، اس لیے ہمیں بری نہیں لگتی، لیکن جہاں آپ کو کوئی غلط کام سے روک دے، کوئی ہمیں کہہ دے کہ یہ نقلی پلکیں تو حرام ہیں، اور اب تو پارلرز والی نہیں مانتی، زبردستی لگا دیتی، انہیں تو اللہ سے خوف ہی نہیں، تو جو لگوا رہا ہے اس کو لوگ اگر نہیں لگواتی کوئی، تو کیا اس کی شادی نہیں ہوتی؟ سب کچھ ہو جاتا، صرف ہمارے اپنے اندر کمی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس نے زبردستی کر دی۔ کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا پارلر ہے اور آپ اس کو اس کی پسند کے پیسے دے رہے ہیں، تو یہ اس کو اس پسند کے 10-20 اور دے دیں، 500 2000 4000 کہ مجھے یہ کام نہیں کروانا، تم پیسے زیادہ لو، میں دیکھتی ہوں کون کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے دلہن بنا، انہیں کیا ٹینشن ہے؟ یہ صرف ہماری اپنے اندر کی سستی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اجازتیں تو وہ مانگتے ہیں جنہیں اللہ اور آخرت پر یقین نہیں۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں شک ہے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ فرماتے قرآن میں کہ وہ جو ایمان لائیں ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ شک بڑی بڑی چیز کو چھوٹا کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتے انہیں شک ہے، کس چیز کا شک؟ پتہ نہیں ہم واپس آئیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں ہم جیتیں گے کہ ہاریں گے، پتہ نہیں کچھ فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ساتھ جانے کا۔ تو ایسی سوچوں نے انہیں بہت بڑے اجر سے محروم کر دیا۔ ان کے دلوں میں اللہ فرماتے شک ہے، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، اور اسی شک میں وہ فکر مند رہتے ہیں، متردد رہتے ہیں۔
پھر جب ہمیں کبھی زندگی میں مسئلہ پڑتا ہے نا، ایسے نہیں ہم یاد کرتے کسی کو، جب ہمیں زندگی میں مسئلہ پڑتا ہے نا، اللہ فرماتے پھر جب ان سے کہا جائے نا کہ آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ، ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آؤ جو اس نے اتارا اپنے اس قرآن کو، اور اس کے رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ تو تم سے رک جاتے، نہیں آتے، کیونکہ اس وقت انہیں ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر آتے، یحلفون باللہ، پھر اللہ کی قسمیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا تو ارادہ احسان کا تھا، ہمارے تو یہ مسئلہ تھا، ہم تو آپ کو بہت یاد کرتے تھے، یہ مسئلہ بتا دیں، یہ کوئی اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، یہ اس مشکل سے ہم نکل جائیں، بہت پریشانی ہے۔ اس سب پریشانی میں پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کوئی اللہ والا، کوئی دعا کرا لیں کسی سے، کوئی وظیفہ پڑھ لیں، اور جب وظیفوں سے بڑے وظیفے پڑے ہوتے ہیں، اللہ کو خوشی کا ٹائم دیتا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کو بولتے ہیں، تب اسی کی نافرمانیاں کرتے ہیں جس کو بڑے وظیفے پڑھ کے راضی کیا ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کے کام بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب یہ تو ضروری تھا، اس کے بغیر کیا کرتے۔ تو یہی نقشہ اور یہی سب کچھ ہے، وہ جنگ کے حالات ہوں یا عام حالات ہوں، اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اللہ کی راہ میں محنت کرنا، حتیٰ کہ صرف سن لینا، صرف سن لینا۔ مجھے کسی کے لیفٹ کرنے سے تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ میرا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، میرا کام پہنچانا ہے۔ پتہ نہیں کب ہماری زندگی کا آخری سانس آ جائے، چلیں یہ الفاظ شاید کسی کی زندگی کو بدل دیں، کیونکہ زبردستی تو کسی کو ہدایت نہیں دی جا سکتی، لیکن جو لیفٹ کرتے ہیں ان کے اس بات پہ صرف دکھ ہوتا ہے کہ صرف ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ سننا، دنیا جہان کی چیزیں ہم سن لیتے ہیں، اور سننا اتنا ایزی ہے کہ آپ کا کوئی کام نہیں چھوٹتا، آپ گھر کا کوئی کام کر سکتے ہیں سنتے ہوئے، کیونکہ وہ کان ہے نا، وہ آپ کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرتے کہ جی ہم سن رہے ہیں، تم کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو۔ صرف سوتے وقت نہیں آپ سن سکتے، تب بھی سنیں گے تو آپ کو تو فوراً نیند آ جائے گی۔ ہر کام کرتے ہوئے ہم سن سکتے ہیں، لیکن ہم سننا نہیں چاہتے، ہم اس گروپ کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بس ہمیں مزید نہیں سننا، بہت ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ ہر اس انسان کو جو اس سے جڑا ہوا ہے اور جو نہیں جڑا، یا اللہ یہ تیری توفیق ہے، نہ ہمارا کوئی کمال ہے، نہ سننے والے کا کوئی کمال ہے۔ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق دے، اور سب کو دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دے، تاکہ یہ دنیا کی جو زینتیں ہیں ہماری نظروں میں چھوٹی ہو جائیں اور آخرت بڑی ہو جائے، اس کی فکر بڑی ہو جائے، تاکہ ہم اور کچھ نہیں تو سن سکیں، کیونکہ وہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل کر لیتے، آج دوزخ میں نہیں جاتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب